السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بڑی بعض کا تو اس کے جتنے بھی حامی ہیں ان کے بھی حالات دیکھ کر، اور عمران خان کی جو پے در پہ مشکلات ہیں ان کو دیکھ کر بڑا ڈپریشن سے بعض کا ہونے لگتا ہے۔ اس کے جو چاہنے والے ہیں اور اس کے لیے دعا کرنے والے ہیں، تو یہ ہے کہ میں بھی کچھ ایسی کیفیت میں تھی، اور مجھے یاد آ گئی سورہ یوسف کی جو کہانی ہے، اور وہ محاورہ کہ یوسف بے کارواں، یوسف بے کارواں۔ تو میں بہت ہی مختصر سا آپ کو اس کا احوال سناؤں گی، موسٹلی کچھ جانتے بھی ہیں لوگ، جو کہ اس قصے سے جن کی دلچسپی رہی ہے کہ حضرت یوسف جو ان کے انہوں نے یہ خواب دیکھا بچپن میں، چھوٹے سے بچے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو سنایا وہ خواب، اور انہوں نے بتایا جی کہ میں نے دیکھا ہے خواب کہ چاند اور سورج اور 9 ستارے جو ہیں مجھے سجدہ کریں۔ تو حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے حضرت یوسف کے، انہیں کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی ان کے ستیلے تھے، 9 بھائی تھے۔ تو باقی آگے کی کہانی کیا کہ وہ بھائی ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور بالآخر ان کو کامیاب ہو گئے اندھے کنویں میں پھینکنے میں، اور ان کے والد کو کہہ دیا جی کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کیسے تاجروں کے قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور وہاں سے نکالے گئے، اور پھر اپنے ساتھ لے کے گئے، پھر کس طرح ان کی بازار مصر میں بھاؤ لگا، اور وہ ایک خاتون کے گھر پہنچے جس کا نام تھا زلیخا، اور انہی کے ہاں جوان ہوئے، کام کرتے رہے ان کے، اور نہایت حسین تھے، اور بہت زیادہ حسین تھے۔ حضرت زلیخا پہ زلیخا تھی، ان پہ الزام لگا کہ یہ اپنے غلام کو چاہتی ہیں، ان پہ فریفتہ ہیں، تو انہوں نے اپنی محلے کی، اپنے علاقے کی عورتوں کو بلایا اور ہاتھوں میں چھریاں دیں، اور حضرت یوسف کو اچانک بلایا تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو یعنی اس قدر حسین تھے، اور پھر بھی حضرت یوسف نے خود ہی یعنی ان پہ مقدمہ بھی چلا اس چیز کا، ان کے تو انہوں نے خود ہی جیل میں جانا زیادہ پسند کیا، یعنی حقیقت کھل گئی تھی ان کے میاں پر مقدمے کے دوران کہ ان کی بیوی کا یہی قصور ہے، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ میں اب اس گھر میں رہنا نہیں پسند کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں جیل ہی میں رہوں۔ جیل میں انہوں نے کافی سال گزارے، اور اس دوران خوابوں کا حال جب انہوں نے بتایا تو ان کے کوئی ایک رہا ہونے والے جو ساتھی تھے، انہوں نے بادشاہ کو جا کے ان کے اس ہنر کی بابت بتایا، تو بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، اور اس کے بعد ان کی صلاحیتیں کھلی، اور بادشاہ کے وہ خزانے کے امیر بنائے گئے، اور ساری کنجیاں سلطنت کی جو تھیں ان کے پاس آ گئیں، اور انہوں نے اس کے بعد یعنی ان کی قحط پڑا جب مصر اور آگے پیچھے کے علاقوں میں، تو ان کے جو ہیں والدین آئے اور ان کے بھائی آئے، اور ان کو بہت کھلا انہوں نے غلہ دیا، صحیح جو بنتا تھا سستے داموں۔ اور اس دوران جب دوسری دفعہ آئے تو حضرت یوسف نے انہیں بتایا کہ میں آپ کا وہی گمشدہ بھائی اور بیٹا ہوں، تو سارے سجدے میں گر گئے، تو وہ خواب پورا ہوا۔ تو میں بس یہی سوچیں کہ یاد کر کے تو اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ اگر عمران خان کی نیت صاف ہے، اور اگر وہ واقعی اتنا زیادہ اپنا قوم کا درد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے کے جائے گا جس مقام کا وہ حقدار ہے، اور اس کو یوسف بے کارواں نہیں چھوڑے گا، اس کو وہی کہتے ہیں کہ اصل دوست وہ ہے، اصل ساتھی وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور عزت بخشے گا، اور اس کے جو شہید ہو گئے اس کے کاز میں انہیں ضرور اعلیٰ درجات دے گا، اور جو اس کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ان کو بھی عزت و آبرو دے گا، اور پاکستان کو ضرور ایک ایسی جگہ بنائے گا جہاں پہ لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ یہ عمران خان کے بے شمار ایسے جملے ہیں جن کو سن کے لوگ جو ہے نا حوصلہ پکڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو اہل حل و عقد ہے انہیں بھی ہدایت دے۔
کہ وہ اس شخص کی آواز سنے جو کہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اس بات کو وہ سمجھیں، تو اس میں ہمارے ملک کی بھی بھلائی ہے، اس میں ہمارے ملک کی بھی بھلائی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ قوم اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، اور وہ جس لیڈر کے ساتھ ہوں وہ یقیناً تھوڑے سے عقل کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو کچھ کافی بہتر باتیں مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس ملک پہ رحم کرے، اپنا فضل کرے۔